اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. وقال الله تعالى أيضا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق اللہ العظیم. حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت کا ہم پر بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا. سامعین کرام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے مجھ پر کہ اس نے اس مبارک مسجد میں، جس مسجد میں میرے والد صاحب ہر ہفتہ تفسیر کرتے ہیں، اس مبارک مسجد میں آ کر کچھ باتیں عرض کرنے کی سعادت عطا فرمائی. تو میں سب سے پہلے اس مسجد کے سارے اراکین اور آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس ناچیز کو اس قابل سمجھا کہ یہ بھی دین کے بارے میں، اولیاء کرام کے بارے میں کچھ عرض کر سکتا ہے. انشاءاللہ آج ہماری یہ کوشش ہوگی کہ ہم اولیاء کرام کون ہیں، ولی کون ہیں، اور ولیوں کے بارے میں سننا کتنا ضروری ہے، اور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شخصیت کیسی تھی اور آپ کی نصیحتیں کیا ہیں. انشاءاللہ اس کو ہم سنیں گے اور عمل میں لائیں گے. سامعین کرام، اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں فرماتا ہے الا. یہ الا یہ کب کہا جاتا ہے؟ جب کوئی ضروری بات کہتے ہیں نا، ہم کسی کو بلاتے ہیں، با ضروری بات بول تو سن، با کان کھول کر سن، با یعنی ضروری بات جب کہتے ہیں تو اس وقت میں الا کہا جاتا ہے. تو اللہ فرماتا ہے الا، غور سے سنو. معنی کیا ہے؟ اس کے بعد ایک ضروری بات آنے والی. وہ کیا بات ہے؟ ان اولیاء اللہ، کہ بے شک اللہ کے جو اولیاء، اولیاء ولی کی جمع، ولی کا معنی ہے دوست، یعنی جو اللہ کے دوست ہیں، لا خوف علیہم، ان پر کوئی ڈر نہیں، وہ نہیں ڈرتے، ولا ہم یحزنون، اور وہ غم بھی نہیں کھاتے. یعنی دنیا میں کوئی چیز چلے جائے تو ان کو غم نہیں ہوتا. اور ان کی علامت کیا ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ ایمان لاتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. اللہ نے پہلے فرمایا لا خوف، کسی سے ڈرتے نہیں، اور نیچے فرمایا یتقون، وہ ڈرتے ہیں. معنی کیا ہے؟ کہ وہ صرف و صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے. یہ ہیں ولیوں کی علامت. سامعین کرام، اب کچھ لوگوں کا سوال پیدا ہوتا ہے کہ ولیوں کے بارے میں کیوں سننا، یا ولیوں کی زندگی کو کیوں جاننا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کر دیا، اور اللہ نے اپنے رسول کو بھیج دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہمارے پاس ہیں. جب قرآن ہے، حدیث ہے، تو اس کے بعد ولیوں کے بارے میں سن کر، ولیوں کی زندگی کو جان کر کیا فائدہ؟ سب سے اچھا سوال. قرآن حدیث دونوں ہیں، اور دونوں عمل کرنے کے لیے کافی ہیں. دین کے لیے قرآن اور حدیث بس ہیں. لیکن اولیاء کرام کے بارے میں، اولیاء کرام کی زندگی کو ہم کیوں سنتے ہیں؟ کیونکہ جب کوئی چیز کر بتائی جائے، کتاب میں ہے، لیکن اس پر کیسے عمل کرنا یہ بتائی جائے، یعنی نماز پڑھنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا نماز پڑھتے وقت میں تم ایسا کرو کہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھو، ایسی نماز پڑھو. یا ایسی نماز نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم ایسی نماز پڑھو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا. یعنی ہم جو اللہ اکبر کہتے ہیں نا نماز میں، تو اللہ اکبر کہنے سے
آخر میں جو السلام علیکم ورحمۃ اللہ جو کہتے ہیں تب تک اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے خیال میں ہونا، ایک سیکنڈ کے لیے بھی اللہ سے غفلت نہیں ہونا، یہ نماز کا طریقہ ہے۔ ہم کو پڑھنا اتنا اچھا پڑھنا نہیں آتا، قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، تو اب اولیاء کرام ہم کو کر کے دکھاتے ہیں کہ تم اگر گناہوں کو چھوڑے گئے، تم ایسے کاموں کو کرو گے تو تم کو نماز پڑھنے میں مزہ ملے گا، تم کو نماز میں اللہ سبحانہ و تعالی یاد آئے گا۔ مثال کے طور پر کہ کوئی آدمی ہم سے آ کر کوئی ایڈریس پوچھا کہ آیا حضرت وہ تینا پیٹ کو کیسا جانا حضرت، تینا پیٹ کو کیسے جانا حضرت، تو ہم کیا کہیں گے؟ بھائی باہر نکلو، سیدھا جاؤ اور لیفٹ میں جاؤ اور جمنی برج رہیں گی، چڑھ کو اترے تو تینا پیٹ آ جائے گا۔ ایڈریس بتا دیا، برابر بتایا۔ لیکن دوسرا آدمی کہہ رہا ہے کہ میں اسی طرف جا رہا ہوں، آپ میرے ساتھ آ جائیے، میں جا رہا ہوں آپ میرے ساتھ آ جائیے، میں جہاں جہاں جیسا جاؤں گا، لیفٹ لیا تو آپ بھی لیفٹ لینا، میں رائٹ لیا تو آپ بھی رائٹ لینا، میں جہاں جہاں جاتا ہوں جیسا جیسا جاتا ہوں آپ ویسے ویسے مجھے فالو کرتے ہوئے آنا۔ یہ دونوں میں کون سی چیز آسان ہے؟ پہلے ایڈریس بتا دیا، دوسرا کیا کیا کہ اس کو اپنے ساتھ میں لے لیا، اور جو ایڈریس بتایا نا ایسا جانا ویسا جانا، اس نے کوئی کمی کی کیا؟ کوئی کمی نہیں کی، برابر بتایا، ایسا جانا ویسا لیفٹ لینا پورا بتا دیا۔ لیکن سننے والے کو یاد نہیں رہے گا، جا کر بھول سکتا ہے۔ اسی طرح قرآن و حدیث میں ہر چیز صحیح ہے، برابر بتا دیا گیا ہے، لیکن ہمارے اندر کمی ہے کہ ہم قرآن و حدیث کو سن کر اس پر پوری طریقے سے عمل نہیں کر سکتے۔ تو جس طرح ایک آدمی اپنے ساتھ لے کر بلا کر جاتا ہے تو اس میں جانا آسان ہوتا ہے، اسی طرح اولیاء کرام بھی کہتے ہیں کہ تم مجھے دیکھو، تم کو نماز میں اللہ کی یاد نہیں آتی، دیکھو میں کیسے یاد دلاتا ہوں، میں کیسے نماز کو ادا کرتا ہوں، اس طرح تم نماز ادا کرو گے تو تم کو اللہ سبحانہ و تعالی نماز میں یاد آئے گا۔ تو اولیاء کرام کی زندگی کو دیکھ کر ہم اپنی زندگی کو بناتے ہیں تاکہ ہم قرآن و حدیث میں چل سکیں۔ اولیاء کرام کوئی نئی بات نہیں بتاتے، جو قرآن اور حدیث میں ہے اسی چیز کو ہمارے لیے آسان کر کے بتاتے ہیں۔ ہمارے اندر اتنا تقویٰ نہیں ہے، ہمارے اندر اتنی قابلیت نہیں ہے کہ ہم خود قرآن کو پڑھیں، احادیث کو پڑھ کر اس پر عمل کریں۔ تو اولیاء کرام پڑھتے ہیں، ان کو سمجھ میں آتا ہے، وہ سمجھتے ہیں اور ہم کو آسانی سے بتاتے ہیں۔ اسی طرح ایک دوسری مثال، ہم میں سے ہر کسی نے ایمان لایا، ہم سب مومن ہیں، لیکن جو بھی آدمی مومن بن چکا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ دے۔ اللہ اگر یعنی اللہ کے لیے اپنی جان چھوڑنی پڑے، اپنا گھر چھوڑنا پڑے، اپنا سب کچھ چھوڑنا پڑے، چھوڑنے کے لیے تیار ہو جانا، یہ جذبہ ہر مومن میں رہنا ہے، ہمارے اندر ہے لیکن کم ہے۔ لیکن جیسے ہی ہم فلسطین کے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ روزانہ ان پر کتنے دنوں سے سال ہونے جا رہا ہے، اور اس کے پہلے یہ تو ہم کو میڈیا سے اب معلوم ہوا، اس کے پہلے کتنے سال چل رہا تھا معلوم نہیں۔ تو جب ان کی صبح کیسی ہوتی ہے؟ صبح ہوتی ہے کہ کب بم آ کر پڑے گا معلوم نہیں، کب ان کی جان جائے گی معلوم نہیں۔ چھوٹا بچہ اپنے باپ کی لاش کو دیکھتا ہے، کہتا ہے کہ میرا باپ شہید ہو گیا۔ باپ اپنے چھوٹے بچے کی لاش کو دیکھتا، ابھی پیدا ہوا 3 دن 4 دن پہلے اللہ کی راہ میں قتل ہو گیا، تو کہتا ہے کہ میرا بچہ پیدا ہوتے ہی شہید ہو گیا۔ تو ہم جب ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، فلسطین کے لوگوں کو دیکھتے ہیں، تو سوچتے ہیں اللہ کے خاطر جینا تو ان کی طرح جینا بھائی۔ روزانہ رات کو سوتے وقت میں ان کا خیال کیا ہوگا کہ میرے ساتھ جو سو رہا ہے کل تک یہ زندہ رہے گا یا نہیں معلوم نہیں، کل میں اس کا چہرہ کو دیکھیں گا یا نہیں معلوم نہیں، جو گھر میں نے رہ رہا ہوں کل یہ گھر رہے گا یا نہیں رہے گا معلوم نہیں۔ ہاسپٹلوں کو مارا جا رہا ہے، ہر چیز ان کو ختم کیا جا رہا ہے، لیکن ابھی تک ثابت قدمی کے ساتھ کھڑ رہے ہیں۔ غلامی ایکسپٹ کر سکتے ہیں نا،
ان کے اسرائیل کی بات مان لیے تو ان کی زندگی بہتر ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے خاطر ہر چیز چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ تو جب بھی ہم ان کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو ہمارے اندر بھی یہ خیال آتا ہے کہ اگر انشاءاللہ ہم کو بھی یہ چیز، یہ قربانی دینی پڑے تو ان کی طرح ہم بھی قربانی دیں گے، ضرور دیں گے انشاءاللہ۔ تو کیسا یہ جذبہ کہاں سے آیا؟ فلسطین کے لوگوں کو دیکھے تو یہ جذبہ آیا۔ اسی طرح ہمارے اندر تقوی کم ہے، غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھیں گے تو خود بخود ہمارا تقوی بڑھ جائے گا۔ اس لیے یہ مجلسیں سجائی جاتی ہیں۔ اور یہ جو ربیع الآخر ہے، آج ربیع الآخر کی پہلی رات ہے، چاند دکھ چکا ہے الحمدللہ۔ تو آج کی رات، یہ جو ربیع الآخر 11 راتیں آپ کو یاد کیا جاتا ہے، اس وقت میں خاص طور پر یاد کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ربیع الآخر کے 11ویں تاریخ کو آپ غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، اس دنیا سے آپ پردہ فرمائے۔ تو خاص طور پر اس رات میں کیوں یاد کی جاتی ہے؟ جس رات میں آپ کا وصال ہوا، میلاد کے وقت میں یاد کرنا، آپ کی پیدائش کے وقت میں یاد کرنا، کیوں اس رات میں یاد کیا جاتا ہے؟ اس رات میں اس لیے یاد کیا جاتا ہے کیونکہ ہر مومن، اولیاء کرام تو بڑے مقام ہیں، لیکن ہر مومن کے لیے اس کا سب سے کامیاب دن کون سا ہے؟ جب اس کا آخری وقت آئے گا اور اس کے پاس رحمت کے فرشتے آ جائیں گے۔ انشاءاللہ سب سے بیسٹ دن ہمارا وہی دن ہوگا جب ہم کو ہمارا آخری وقت آ جائے گا۔ میں نے کئی بزرگان دین کا آخری وقت دیکھا ہے کہ وہ جب آخری وقت آتا ہے تو کہتے ہیں کہ سفید کپڑے پہن کر کوئی آ رہے ہیں، اور اس کے بعد ان کی روح قبض ہو جاتی ہے۔ تو آخر میں جب ہم دیکھیں گے کہ رحمت کے فرشتے آ گئے اور ہمارا خاتمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں ہو گیا، اس سے بیسٹ دن، اس سے کامیاب دن ہمارا کوئی نہیں ہے۔ تو جب ایک مومن کے لیے سب سے اچھا دن یہ دن ہے تو غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اولیاء کرام کے سردار ہیں، آپ کے لیے بھی سب سے پسندیدہ دن آپ کے وصال کا دن تھا۔ تو اس دن میں خاص طور پر آپ کو یاد کیا جاتا ہے۔ سامعین کرام، اب معلوم ہو گیا کہ ہم اولیاء کرام کو کیوں یاد کرتے ہیں، تاکہ ہم ان کی زندگی پر چلیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک پہنچیں۔ اور یہ جو ذکر کرتے ہیں، ہم ذکر کرتے ہیں، اب ذکر سنتے ہیں غوث العظم کا، ولیوں کا، اولیاء کرام کا، یہ ذکر کس کی سنت ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں ان اللہ اذا احب عبدا، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے، کسی بندے کو پسند کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ دعا جبرائیل علیہ السلام کو بلاتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام، ان کا کام کیا؟ اللہ قرآن بھیجا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر دینا۔ سارے فرشتوں کے سردار، ایسے فرشتے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بلاتا ہے جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے، بلا کر کیا کہتا ہے؟ انی احب فلان، بے شک میں ایک بندے سے محبت کرتا ہوں، اس بندے سے محبت کرتا ہوں، فاحبہ، تو تم بھی اس سے محبت کرنا، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرنا۔ قال، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فیحبہ جبریل، تو جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اس سے محبت کرتا ہے اور جبرائیل علیہ السلام بھی اس پسندیدہ بندے سے محبت کرتے ہیں۔ یہاں تک بس ہو گیا؟ نہیں، ثم ینادی فی السماء، پھر جو آسمان کے جتنے بھی فرشتے ہیں ان سارے فرشتوں کو بلایا جاتا ہے، آؤ آؤ آؤ۔ کیا؟ ایسے غوث العظم کے بارے میں، ایسے اولیاء کرام کے بارے میں بات کرنے کے لیے کہتے ہیں جبرائیل علیہ السلام ان اللہ یحب فلانا، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتا ہے، فاحبوہ، تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اس بندے سے محبت کرتا ہے، جبرائیل علیہ السلام بھی اس بندے سے محبت کرتے ہیں اور سارے فرشتے بھی اس بندے سے محبت کرتے ہیں۔ ثم یوضع له القبول فی الارض، پھر اس کے بعد زمین میں اس کی قبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ اسی لیے جو نیک بندے ہوتے ہیں نا، اس سے دوسرے لوگ محبت کرتے ہیں۔ کیوں کرتے معلوم نہیں ہوتا، نہ ان سے پیسوں کی کوئی
خواہش ہوتی ہے ان سے محبت کریں گے تو ہم کو پیسے ملیں گے، نہیں، نہ دنیا کا فائدہ ہوتا ہے، نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوتا، لیکن وہ آ گئے تو خوش ہو جاتے ہیں، وہ آ گئے تو عزت کرتے ہیں۔ کیوں عزت کرتے ہیں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی محبت کو دلوں میں رکھ دیتا ہے۔ اسی لیے غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 500 سال کے پہلے آپ کا وصال ہوا، تقریباً 500 سال کے پہلے آپ کا وصال ہو گیا، 500 بھی نہیں، 1000 سال کے پہلے، 900 سال کے پہلے، 514 شاید آپ کا وصال ہوا تھا، تو 1440 پر 6واں سال چل رہا ہے ہجری کا۔ آج بھی آپ کے بارے میں کہنے کے لیے اور آپ کے بارے میں سننے کے لیے لوگ تیار ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ محبت کرتا تھا، تو ان کی محبت جن جن کے اندر ایمان ہے ان کے اندر رکھ دی گئی۔ آپ سب یہاں پر کیوں آئے؟ آپ کا وقت دیکھ کر یہاں پر بیٹھے ہیں، کیوں؟ صرف اور صرف ایک ہی وجہ کہ غوث الاعظم کے بارے میں سن لیں، ولی کے بارے میں جان لیں۔ تو یہ کیوں ہوا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ویسی محبت رکھ دی۔ تو سامعین کرام، اولیاء کرام سے محبت کرنا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سنت ہے، اور یاد رکھیے ہم کو اولیاء کرام صرف اللہ تک پہنچاتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر چلاتے ہیں۔ جو بھی اللہ اور اس کے رسول سے ہٹ کر کوئی کام کہے ہم اس کو ولی ہی مانتے ہیں، نہیں مانتے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جو بھی ولی ہے وہ عبادت گزار ہوگا اور وہ کبھی اپنی نماز کو نہیں چھوڑے گا۔ اور اولیاء کرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کیسے قریب ہوتے ہیں؟ صرف اولیاء کرام نہیں، جو بھی نیک بندے ہیں وہ کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے قریب ہوتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، ان اللہ تعالی قال، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے، حدیث قدسی ہے، من عاد لی ولیا، جو بھی میرے ولی سے دشمنی کرے گا، یعنی میرے پسندیدہ بندے سے دشمنی کرے گا، فقد آذنتہ بالحرب، میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ کبھی بھی ولیوں سے دشمنی نہ رکھے۔ ہاں، کوئی ولی کے نام سے ٹھکا رہا ہے، کوئی ولی کے نام سے شریعت سے ہٹ کر کام کر رہا ہے، اس سے دشمنی رکھے، اس کو اس چیز سے روکے، لیکن کبھی بھی ولیوں کو نہ کہیں وہ قبر میں ہیں، وہ ایسے ہیں، وہ ویسے ہیں، کبھی ولی سے نہ کہیں۔ ولی کے بارے میں اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھے، کیونکہ ولی سے جو دشمنی کرے گا اللہ اس کے خلاف جنگ کا اعلان کرتا ہے۔ اللہ کے خلاف کوئی جنگ کر سکتا ہے کیا؟ نہیں کر سکتا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دشمنی نہیں لینا، اللہ کی دشمنی کون بھائی لے سکتا؟ تو ولیوں سے دشمنی نہیں رکھنا۔ پھر اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وما تقرب الی عبدی بشیء، کہ بندہ مجھ سے قریب ہوتا ہے کس چیز سے؟ مما افترضت علیہ، جو بھی میں نے اس پر فرض کیا، یعنی جو بھی میں نے اس پر فرض کیا ہے۔ اللہ نے ہم پر کیا کیا فرض کیا ہے؟ ایک دن میں 5 وقت کی نماز فرض، 5 وقت کی نماز پڑھنا، ہر ولی 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، رمضان میں روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، ماں باپ پر خرچ کرنا فرض ہے ہم پر۔ ماں باپ پر خرچ کرنا فرض ہے۔ ماں باپ پر خرچ کرنا احسان سمجھ جاتے ہیں کوئی لوگ، میں ہمارے امی ابا کو دے دیتا، دینا چاہیے تمہیں، دینا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ ان پر خرچ کرنا تم پر فرض ہے۔ اور اسی طرح بیوی بچوں کا خرچ اٹھانا، یہ سب کیا ہے؟ فرض ہیں کرنا۔ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرض کر دیا وہ سب کرنا، سب کریں گے تو اللہ سے قریب ہوں گے۔ اور زیادہ قریب ہونے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ فرماتا ہے وما یزال عبدی یتقرب الی، مجھ سے میرا بندہ قریب ہوتا رہتا ہے بالنوافل، نوافل سے، نفلیں ادا کرتا ہے، سنتیں ادا کرتا ہے اور سخاوتیں کرتا ہے، مسجدوں کو پیسہ دیتا ہے، گنجی کو پیسہ دیتا ہے، اور جو بھی علماء کو پیسہ دیتا ہے، جو بھی نوافل ہیں سخاوتیں کرتا ہے، نماز نوافل ادا کرتا ہے، یہاں تک کہ حتی احبہ، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کرنا تو سب سے پہلے فرائض ادا کرنا، فرائض کے بعد نوافل ادا کریں گے
تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی سے محبت کرنا شروع کرتا ہے ہوتا کیا ہے؟ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جب میں اس سے محبت کرتا ہوں، كُنْتُ سَمِعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب میں اس سے محبت کرتا ہوں نا، ہوتا کیا ہے کہ جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ وَيَدَهُ الَّتِي يُبْطِشُ بِهَا، اور میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ چھوتا ہے۔ وَرِجْلُهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اور میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ معنی کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کان بن جاتا ہے کہ معنی کہ کان کا ٹکڑا ہے نا ایسا بن جاتا، نعوذ باللہ۔ اللہ کان بن جاتا ہے کا معنی کیا ہے؟ اللہ کی خاص فضیلت اس کان پر آ جاتی ہے۔ جو وہ سنتے ہیں عام آدمی سن نہیں سکتے، جو وہ دیکھتے ہیں عام آدمی دیکھ نہیں سکتے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک مرتبہ جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے، جمعہ میں بیان کر رہے ہیں، اچانک بیان کے درمیان میں آپ کہتے ہیں یا ساریہ جبل جبل، یعنی اے ساریہ، ساریہ ایک صحابی کا نام ہے، اے ساریہ پہاڑ کے پیچھے جاؤ، پہاڑ کے پیچھے جاؤ۔ سارے لوگ جمعہ میں بیٹھے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا کہ جمعہ کا بیان چل رہا تھا، اچانک آپ ایسا کہہ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد نارمل جو بیان کر رہے ہیں وہ بیان کر رہے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد ایک ہفتے کے بعد جو ساریہ ہیں، حضرت ساریہ، وہ ایک جنگ کے لیے گئے تھے۔ وہ جنگ کے بعد ایک ہفتے کے بعد لوٹے۔ وہ جنگ کہاں پر چل رہی تھی؟ بہت دور، 2000 کلومیٹر دور چل رہی تھی۔ واپس آتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ کچھ عجیب ہوا کیا؟ کیونکہ ہم جب جنگ لڑ رہے تھے نا، جب لڑتے وقت میں اچانک بیچ میں آواز آئی یا ساریہ جبل جبل، یعنی اے ساریہ پہاڑ کے پیچھے جاؤ، پہاڑ کے پیچھے جاؤ۔ ہم اگر وہ پہاڑ کے پیچھے نہیں جاتے تو پیچھے والے دشمن ہم پر حملہ کر دیتے، اگر پہاڑ پر نہیں جاتے تو ہم جنگ ہار جاتے۔ پہاڑ کے پیچھے چلے گئے، اس لیے جنگ جیت گئے۔ وہ شاید حضرت عمر کی آواز تھی۔ تو سارے لوگ جہاں وہاں پر بیٹھے تھے ان لوگوں نے کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کے دوران آپ کا نام لے کر پہاڑ پہاڑ کر رہے تھے، اس کا معنی کیا ہے؟ آپ یہاں سے وہاں دیکھ رہے ہیں۔ کیسے بھائی دیکھیں؟ 2000 کلومیٹر دور کیسے دیکھ لیے؟ کیونکہ وہ نوافل سے اتنا زیادہ قریب ہو گئے کہ اب ان کی آنکھ نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاص آنکھ ہو گئی۔ وہ جو دیکھتے ہیں ہم نہیں دیکھ سکتے، وہ جو سنتے ہیں ہم نہیں سن سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں ایک مرتبہ زلزلہ آ گیا، تو آپ نے اپنا پیر زمین میں مار کر کہا کہ اے زمین، کیا علم اعدل کا، کیا میں نے تم پر عدل نہیں کیا، انصاف نہیں کیا؟ میں نے تم پر انصاف کیا نا، تم بھی انصاف کرو، زلزلہ مت کرو۔ تو زمین خاموش ہو گئی۔ تو نیک بندے جب اس دنیا میں رہتے ہیں ہم کئی ساری مصیبتوں سے بچتے ہیں۔ زلزلہ سے مدینے والے کیوں بچ گئے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ سونامی آئی، کہنے والے کہتے ہیں کہ درگاہ شریف کے سامنے کھڑ گئی۔ کئی سارے جو اللہ کے عذاب ہیں اولیاء کرام کی وجہ سے ہم بچ جاتے۔ تو سامعین کرام، اولیاء کرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اتنا زیادہ قریب ہوتے ہیں کہ وہ بولتے ہیں لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے زبان سے بولتا ہے، اور وہ جو بولتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی بات کی لاج رکھ لیتا ہے اور ان کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی تھے جن کا نام تھا حضرت انس۔ ایک ہیں مشہور صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے چچا ہیں حضرت انس، ان کی بہن ہے، ان کا نام ہے حضرت ربی، اچھا نام ہے نا، صحابیہ کا نام ہے حضرت ربی۔ یہ ایک مرتبہ جب ایک عورت کے ساتھ لڑ رہی تھی تو آپ نے غلطی سے ان کے دانت کو توڑ دیا۔ ایک عورت سے لڑ رہی تھی تو دانت کو توڑ دیا۔ اب وہ جو عورت تھی جس کے دانت ٹوٹ گئے،
ان کے قوم والے قصاص لینے کے لیے آ گئے، یعنی بدلہ لینے کے لیے آ گئے۔ بدلہ کیا ہے کہ انہوں نے ان کے دان کو توڑے، ہم اب ان کے دان کو توڑیں گے، بدلہ۔ اور وہ چاہے تو معاف کر سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فیصلہ آ گیا۔ حضور صلی اللہ